إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محترم حاضرین جمعہ اور نوجوانان اسلام پردہ نشیں خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کی تمام مخلوقات کی ہر طرح کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت ہم گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے کھڑے ہوئے ہیں، وہ موضوع ہے کلمہ توحید کے شروط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔
محترم حضرات، آپ مختلف علماء کی زبانی، مختلف علماء کے ذریعے سے اس کی اہمیت کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں، لیکن یہ کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کو اقرار زبان سے کرنے کے بعد کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرط ہیں۔ اگر بندہ اس میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف کبھی اپنا توجہ نہیں لے جاتے ہیں، یا ان چیزوں کو ہم جانتے نہیں ہیں، جبکہ جاننا اور ان چیزوں کو یاد رکھنا ہر مسلمان مرد عورت تمام کی یہ ذمہ داری ہے، تمام کے اوپر یہ واجب ہے۔ لہذا ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شروط رکھے ہیں، کچھ کنڈیشنز رکھے ہیں۔ ایگزامپلز بات سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جب تک اس کنڈیشنز کو آپ مکمل نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اعلانیہ طور پہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے۔ اب دیکھیے، نماز ہے جو 5 وقت ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے آدمی پاک صاف ہو، آدمی باوضو ہو، نماز جس جگہ پر پڑھی جا رہی وہ جگہ پاک ہو۔ یہ ساری کنڈیشنز ہیں۔ ایک آدمی پاکی کی حالت میں نہیں ہے، ایک آدمی وضو کی حالت میں نہیں ہے، اور بغیر وضو کے کتنا بھی اچھا لباس پہن لے، کتنا بھی خوشبو لگا لے، اور وہ انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا اس انسان کی نماز اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے حج کے لیے اللہ نے کچھ کنڈیشن رکھے ہیں، وقت مقرر کیے ہیں۔ انسان کتنا بھی خرچ کر کے وہاں تک چلا جائے، لیکن جو کنڈیشن، جو وقت اللہ نے رکھا، اگر وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں کرے گا۔ روزے کے لیے اللہ نے کچھ کنڈیشنز رکھے ہیں، زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنز رکھے ہیں۔ ان ساری عبادتوں میں، ان ساری نیکیوں میں سب سے افضل نیکی، سب سے بڑی عبادت جس کو کہا جاتا ہے توحید، اس سے بڑی نیکی دنیا کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑی عبادت دنیا کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کے اقرار کے بعد اور اس کی کنڈیشنز کو پورا کرنے کے بعد ہی اللہ تعالی ہماری بنیادی ساری عبادتوں کو، ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ بات ذرا دھیان سے سنیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر یہ موضوع، یہ باتیں اتنی اہم کیوں ہیں۔ لہذا جب تک ہم ان شرط کو، جیسے کہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان صفات کو یا ان چیزوں کو من و ان اپنی زندگی میں ہم نہیں لائیں گے، اس وقت تک یہ کلمہ نہ تو دنیا میں ہم کو فائدہ دے گا، نہ تو آخرت میں ہم کو فائدہ پہنچائے گا، نہ تو آخرت میں فائدہ پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمے کے اقرار کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کلمے کا اقرار کیا، لیکن آسمان والے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منافق قرار دیا۔ کیوں منافق اللہ رب العالمین نے ان کو قرار دیا؟ اس کی ساری لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا۔ ارے بھائی، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والے تھے، آپ کی صحبت میں حج کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو منافق قرار دیا۔ تو میرے بھائیو، اس کنڈیشنز کو جاننا، بیان کرنا، عمل کرنا، ان چیزوں میں سے کوئی کمی ہے ان چیزوں کی اصلاح کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ ہماری زندگی کا سارا انحصار، سارا کا سارا کیا کرایا جو اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا کل ججمنٹ ہونے والا ہے، وہ اسی کلمے کی بنیاد پر ہونے والا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، کہ اس کائنات کو اللہ نے قائم رکھا ہے اسی کلمے کی بنیاد پر۔ یہ دنیا اگر قائم ہے تو کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہے۔
یہ دنیا فنا اس وقت ہوگی جب اس دنیا سے کلمہ توحید ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں اس روئے زمین پر اللہ کا اگر ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا، اللہ کا نام لینے والا، اللہ 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 کہنے والا اگر باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم نہیں کرے گا۔ اور جس دن یہ چیز، یہ کلمہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا کو ختم کر دے گا، کیونکہ دنیا میں بچیں گے کون؟ اللہ کے دشمن بچیں گے۔ بچیں گے کون؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بچیں گے۔ بچیں گے کون؟ جو اللہ اور اس کے دین سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کیسے باقی رہے گی اور کیوں باقی رہے گی؟ پوری قرآن کو آپ پڑھ لیں، پوری قرآن کا خلاصہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ بیان کیا۔ اس دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے اسی کلمے کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اسی کلمے کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کو واضح کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتنی کتابیں نازل کی اللہ رب العالمین نے۔ میرے بھائیو، اگر آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر سب سے پہلی بات اجمالی طور پر کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی جو کنڈیشنز ہے وہ پورے 7 کنڈیشن ہے، 7 کنڈیشنز ہیں، 7 شرط ہے۔ اس شرط میں سب سے پہلا شرط اجمالی طور پہ میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی کو کلمہ توحید کے بارے میں اس کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے، یعنی علم ہونا چاہیے۔ کلمہ توحید کے تعلق سے علم ہونا چاہیے۔ بھئی یہ کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کلمہ کا معنی کیا ہے؟ اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ ایز دا مسلم ایک بنیادی اتنا علم رکھنا واجب ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہمارے لیے کلمہ توحید کے تعلق سے جو علم ہے اس کا حاصل کرنا، اس کو معلوم کرنا، علم کلمہ توحید کے تعلق سے جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ علم ہے۔ دوسرا کنڈیشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو آپ نے دنیا کو سکھلایا، پڑھایا، بتایا، اس کے لیے یہ ہے کہ اس پر یقین ہونا چاہیے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو ہم اقرار کر رہے ہیں، دوسرا کنڈیشن کیا ہے؟ یقین کے ساتھ، پوری یقین کامل کے ساتھ اس کلمے کا اقرار ہو۔ ایسا نہیں صرف زبان سے اقرار کر دیے لیکن دل کے اندر یہ اثر انداز نہیں ہوا، دل میں اترا نہیں، ایسے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس کلمے کو کہتے ہوئے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کی تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط اللہ کے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو ہم اقرار کرتے ہیں، اس کے لیے آدمی کا سچا ہونا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے سے محبت ہو اور اس کلمے کے اقرار کرنے والے لوگوں سے محبت ہو۔ اور چھٹویں شرط یہ ہے الانقیاد، جس کو کہتے ہیں الانقیاد کا مطلب یہ ہے کہ جملہ عبادات، معاملات، اسلام ایک کمپلیٹ لائف آف وے ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کے مطابق گزارنا، یہ الانقیاد کہلاتا ہے، یہ الانقیاد ہے۔ اور اسی طرح سے ساتویں چیز یہ ہے کہ قبول، اس کلمے کو آدمی دل سے قبول کرے اور اس کلمے کو ایکسیپٹ کرے دل سے۔ یہ 7 کنڈیشنز ہیں جو ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان بنیادی فرق کرنے والی یہی چیز ہے۔ یہی فرق قیامت تک رہے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان جو اختلاف ہے، اسی مسئلے کا اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 سال تک مکے کے اندر، 10 سال تک مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان جو بن رہا، یہی وجہ تھی نا،
مکے کے اندر 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کتنی مرتبہ آفر کیا، کیا کیا کہ آپ اس مسئلے کو ختم کر دیجئے، کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، ہم کچھ دن آپ کے خداؤں کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ زمر کے اندر بڑی پتے کی بات اللہ رب العالمین نے کہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں۔ اللہ کی قدر کیا چیز ہے، اللہ کی عظمت کیا چیز ہے؟ اگر اللہ کی قدر اور عظمت کو جانتے تو یہ کافر جن کو آپ جواب دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافروں تم جن چیزوں کی طرف مجھے بلا رہے ہو، یاد رکھو اگر تم اللہ کی حقیقت کو جانتے تو تم مجھے یہ بات کہتے نہ اور تم غیر اللہ کی عبادت کی طرف ہم کو نہ بلاتے۔ تو پہلی بات جو آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ علم، یعنی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے آدمی کو علم یہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں ہے، کیونکہ معبود دنیا کے اندر بہت ہیں، بہت ساری ایسی چیز ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ معبودان باطلہ ہیں، معبودان باطلہ ہیں۔ اس لیے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا علم سیکھیے۔ کس سے کہا جا رہا؟ نبی سے کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کا علم سیکھیے، آپ کو علم سیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو کلمہ توحید کا معنی اور مطلب کو کچھ لوگوں نے دنیا کے اندر بدل دیا۔ کیسے بدل دیا؟ کچھ گمراہ فرقے، کچھ ایسے لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب دنیا کے فائدے کو سمجھ لیا اور دنیا کا فائدہ انہوں نے بیان کر دیا۔ کیسے؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا رب الا اللہ، لا رب الا اللہ، کہ رب نہیں ہے مگر اللہ۔ رب کا لفظ جو ربوبیت کا اقرار کیا جا رہا ہے، جیسے توحید کی 3 قسمیں، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا اقرار تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کتنی جگہ پر کہا، جب آپ ان سے پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ نازل کرتا ہے۔ یہ ان سے پوچھئے بیماری پریشانی کون دیتا ہے، یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو رب تو یہ سب مان رہے ہیں، مسئلہ جہاں بگڑتا ہے اور فساد جہاں پر یہ لوگ پیدا کرتے ہیں وہ الہ کے معاملے میں کرتے ہیں۔ اللہ اکیلا ہے، اس معاملے میں یہ لوگ فساد برپا کرتے ہیں، وہاں پر اپنے معبودان باطلہ کو گھساتے ہیں اور داخل کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا رب الا اللہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ معنی اس کا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، معبود برحق نہیں۔ یہ معنی آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور کسی کو یہی معنی آپ بتلائیں۔ بعض لوگوں نے تو اس کا معنی یہاں تک بیان کیا، کیا بیان کیا؟ لا حاکم الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، نہیں ہے مگر اللہ ہی حاکم۔ لا الہ الا اللہ کا معنی دیکھیے کس قدر بدل دیا گیا۔ آج دنیا کے اندر جو ہم اس قدر دیکھ رہے ہیں، اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لوگوں کو صحیح نہیں سمجھایا جا رہا۔ لا حاکم الا اللہ، اللہ ہی حاکم ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کی حاکمیت کو بیان کر کے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہمیں اور ہم کو حکومت کے لیے کوشش کرنی چاہیے،
اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جو عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو ایک ٹریننگ سے تعبیر کیا گیا. کہا یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک ٹریننگ ہے جس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے مومنوں. یہ کتنی غلط بات ہے اور کتنا غلط معنی ہے. تو لہذا یہ معنی ہم اس کا نہیں لے سکتے ہیں، اس کا بیان ہم نہیں کریں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ دیکھیے اس کا معنی بدلنے سے کہاں تک باتیں جا رہی ہے. آپ مکے کی زندگی کو یاد کیجئے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر لا حاکم الا اللہ، اگر یہی معنی اور مطلب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت پیش کیا گیا. کیا کہا مکے والوں نے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعوت سے سائیڈ ہو جائیے، ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں. آپ حکومت چاہتے ہیں، پوری حکومت ہم آپ کو دے دیتے ہیں، پوری عرب کی حکومت ہم آپ کو دے دیتے ہیں. آپ کو مال چاہیے، مال ہم آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. اگر یہ حل ہوتا، اگر یہ مسئلے کا حل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے. لیکن آپ نے اتنے بڑے آفر کو بھی ٹھکرا دیا، انکار کر دیا. کہا ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مطلب لوگوں کو سمجھایا جائے. صحیح معنی اور مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ بات دل میں بٹھایا جائے، ان کے ذہنوں میں اتارا جائے، بچوں کے دل و دماغ کے اندر اتارا جائے، سمجھایا جائے، تاکہ بچپن سے اس کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے مستحق نہیں ہے، حقیقی معبود برحق وہی ہے. تو اس کے تعلق سے کیونکہ اس دنیا کے اندر جو نظام بگڑا وہ سارا کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جس کے پاس اس کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، قبر کا بھی طواف کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، اولیاء کے پیر بھی دھو کر کے پی رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، مولود و میلاد بھی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سمجھیے یعنی اپنے اولیاءوں کی خوف، اس کی محبت اپنے دلوں میں اللہ سے زیادہ ان لوگوں کی محبت اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کیے ہوئے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے لوگ آج دیکھیے کتنی بڑی شرک کے اندر وہ لوگ مبتلا ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں زبان سے لا علمی، لا سمجھی، بغیر سمجھے ہوئے صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں شرک ہے. ہاتھ میں دیکھو شرک ہے، پیر میں دیکھو شرک ہے، گلے میں دیکھو شرک ہے، گھر میں دیکھو شرک ہے. یہ کیا ہے؟ دھاگے کی شکل میں، تاگے کی شکل میں، ناریل کی شکل میں، پتھر کی شکل میں. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو اگر بندہ سمجھا ہوتا تو وہ یہ کام انجام نہیں دیتا. جو معنی کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کام کو انجام نہیں دے گا. تو لہذا اس چیز کو، اس حقیقت کو سمجھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ صدق دل کے ساتھ اس کا اقرار کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. صدق دل کے ساتھ اگر اس کا اقرار کرتا ہے. اس لیے کلمہ توحید کی اقرار کے لیے شرط کیا ہے معلوم ہے؟ اقرار باللسان، زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ، زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرنا، دل سے بھی تصدیق کرنا. اگر ایک آدمی دل سے نہیں کہہ رہا، صرف زبان سے کہہ رہا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. دوسری شرط کیا ہے؟ یقین. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ہمارے اندر اس کلمے پر یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے، زندگی کے اندر کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف ہم چلے گئے. اولاد نہیں ہو رہا، بیٹا نہیں ہو رہا، غیر اللہ کے در پہ ہم چلے گئے.
بزنس اور تجارت میں نقصان ہو گیا، غیر اللہ کے در پر ہم چلے گئے، اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورہ حج، سورہ حج کو آپ پڑھیے۔ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلمے کے اقرار کے بعد دین اسلام کے بالکل کنارے پر، بارڈر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ بدو قسم کے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، ان کو کچھ بیماری لاحق ہوئی، کچھ پریشانی لاحق ہو گئی، فوراً وہ اسلام کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا اسلام میں کچھ بھلا نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لہذا وہ لوگ چلے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ لوگوں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہے، اچھائی نظر آتی ہے ان کی ذاتی طور پر، دنیاوی طور پر، تو اسلام کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو کچھ ہوتا ہے فوراً وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور غلط کام کرنے سے، کفریہ کام کرنے سے بھی چوکتے نہیں، دور نہیں رہتے، فوراً اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت یعنی کلمہ توحید کی جو عبادت ہے یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، یقین ہونی چاہیے، اٹوٹ یقین ہونی چاہیے۔ اٹوٹ یقین کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا تھا، اللہ کے انبیاء کرام کا جیسا یقین تھا ویسا۔ اب دیکھیے، ایمان ایک ایسی چیز ہے، کلمہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر وہ یقین پیدا کرتا ہے، وہ قوت پیدا کرتا ہے جو دنیا کی اور ریلیجنز انسان کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت پیدا نہیں کرتی۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، قرآن میں سب سے زائد ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اب تک جو فرعون کے تلوے چاٹ رہا تھا، اب تک جو فرعون کی پوری طرح سے دنیا کی مفاد کے لیے تعریفیں کر رہے تھے، اللہ نے جیسے ان کو توفیق دیا، موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ہوئی، ان کی ناکامی ہوئی، فوراً کیا کیے؟ ایمان لائے، کلمے کا اقرار کیے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے۔ اور کیسے یقین کے ساتھ انہوں نے اقرار کیا کہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم اس کلمے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ یقین ہمارے اندر کہ زندگی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے گا، لیکن اس امتحان میں اس کلمے کو ہم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اس سے ہم کو نہیں ہٹنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی شک اور شبہ کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے جنت کی خوشخبری نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا کلمہ ہی قبول نہیں کرے گا۔ اب مرنے کے بعد آپ کتنا بھی جنازے کو اٹھا کر کے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ ایک آدمی کو مرنے سے پہلے کلمے کی تلقین کرو، ہے کہ نہیں؟ کلمے کی تلقین کرو۔ اس وقت لوگ یاسین پڑھتے ہیں، پورا قرآن لے کر کے الگ الگ جز لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو چیز اس کو فائدہ پہنچائے گی وہ چیز اس کو فائدہ پہنچایا نہیں جاتا ہے، سب قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد جب اس کا جنازہ لے کر لوگ چلتے ہیں راستے میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس سے اس میت کو کیا فائدہ ہونے والا میرے بھائیوں؟ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس کلمے کو یقین کے ساتھ، یقین کی کیفیت، کوئی شک نہیں، رتی برابر بھی شک نہیں، ہم کو جتنا اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اولاد ہے، اسی طرح سے ہم کو اس کلمے کے اوپر اس سے کئی گنا زیادہ ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ جیسے کہ یہودیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ یہ نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اچھا جانتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسی یقین ہونی چاہیے ہماری۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کے اندر الف لام میم،
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے ایمان لانے کو معمولی مذاق سمجھ لیا کیا؟ کیا ایمان لانے کے بعد ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ امتحان بہت سخت امتحان ہوگا، لیکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو تم نے اقرار کیا ہے اس پہ ثابت قدم تمہیں رہنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں؟ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ۔ ایک صحابی آئے، مکی زندگی کا یہ واقعہ ہے، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، کب تک ہم ان مشرکوں کے ظلم کو سہتے رہیں؟ ہمارے اولادوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے، ہماری تجارتیں ختم کی جا رہی ہیں، ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کب تک ہم برداشت کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ اپنا ٹیک ہٹا لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سے بیٹھ گئے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے رنگ بدل گئے، غضبناک ہو گئے، غصے ہو گئے، اور آپ نے کہا ابھی چھوٹی آزمائش پر جو تم نے کلمے کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ، اس چھوٹے سے امتحان پر تم پریشان ہو گئے؟ تم سے پہلے اس کلمے کے کہنے والوں کو آرے سے چیر دیا گیا، تم سے پہلے اس کلمے کے اقرار کرنے والوں کے جسم سے گوشت نکال دیا گیا، تمہارے اوپر تو وہ وقت وہ دور نہیں آیا ہے اور تم شکوے شکایت کرنے لگے۔ تو اللہ نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ارے امتحان ہوگا، یہ امتحان کے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ تمہارا اس کلمے پر یقین ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے میرے بھائیو، اس لیے یہ شرط رکھی گئی ہے اس کلمے کے لیے، اس کلمے کو کوئی معمولی ہنسی مذاق نہیں سمجھ لے، بس لا الہ الا۔ آج آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ کا اقرار بہت سارے سیاسی لیڈر مسلمانوں کی محفل میں آتے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ بول دیتے ہیں، تو کیا ان کی زبان سے کہہ دینا یہ کافی ہے کیا؟ وہ کیا اپنے دل سے کہتے ہیں، یقین سے کہتے ہیں؟ کیا ان کا اس کلمے پر یقین ہوتا ہے؟ نہیں، بس اپنا فائدہ، بس مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی کہہ دیتا ہے چلتے پھرتے۔ تو اس کے لیے شرط رکھی گئی یقین، دل سے یقین ہونا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو شرط ہی میں میرا وقت مکمل ہو گیا۔ میں انشاءاللہ جو بقیہ 5 شروط ہیں انشاءاللہ میں پھر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے اس شرط کو جاننا، اور اس شرط کو بغیر جانے بغیر ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو ہم مکمل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ جو ہے ہماری اسی بنیاد پر ہماری ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، اگر یہ کنڈیشن کے اندر ہم کمزور ہیں، ویک ہیں، صحیح نہیں ہے، تو یقین مانو کہ ہماری عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہو رہی۔ آج غور کرنے سے یہی بات معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس کنڈیشن سے ہٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، پھر بھی ہر طرف ذلت و رسوائی کیوں مسلط ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس شرط اور کنڈیشن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہماری دعاؤں کو یا ہماری عبادات کو۔ اللہ کے کتنے ایسے نیک بندے ہیں، کہاں کہاں مسلمانوں کے حق میں دعائیں نہیں ہو رہی ہیں، حرمین جیسے مقامات پر دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود آج ہمارے اوپر سے یہ ذلت و رسوائی کا سایہ کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا نہیں۔ جب ہم سمجھیں گے تو یقیناً ہماری کامیابی اس دنیا کے اندر پھر ویسی ہوگی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہم کو آپ کو توفیق دے، اور جو لوگ اس سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نزدیک ہونے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے جو بات بیان کی گئی ہے وہ کلمہ توحید کے شروط ہیں، جس میں سے 2 شرط بیان کیا گیا ہے، جس کو آپ نے سمجھا سنا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی یقین کے تعلق سے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون، کہ یہ ایمان والے یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرتے ہیں،
لم یرتابوا، شک نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس پر جم اور ڈٹ جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم ہوتا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل بھی جاتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو ان ساری حقیقتوں کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ میں اپنی بات ایک دو اعلانات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ جس طرح سے ہماری مسجد کا ہر جمعہ تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے مرد و خواتین سے کہ اللہ کا گھر، یہاں پر جو کتاب و سنت کا کام کیا جا رہا ہے، جو اللہ کے بندوں کو توحید اور ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کے لیے مالی تعاون بھی ضروری ہے۔ تو لہذا آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، یہ آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ جو بھی جتنا بھی اللہ دیا ہے آپ ضرور دیتے ہوئے جائیں، کل قیامت کے دن یہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرا اعلان یہ ہے، دعا کی درخواست ہے کہ ایک خاتون جو بڑی بیماری، مہلک بیماری جسے کینسر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت کرے، بڑی ہی پریشانی اور آخری تکلیف اور کی عالم میں ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان کی شفا یابی کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عاجلہ کاملہ اللہ نصیب کرے، اللہ ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے، اور انہیں ان کے حق میں جو بہتر ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے وہی فیصلہ فرما۔ اور دوسرا دعا کی درخواست یہ ہے کہ ملکی کے مسجد کے ذمہ دار میں سے ایک جس کی طبیعت کافی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کلی، شفائے عاجلہ، اور اس کے ساتھ جو بھی مریض ہے اللہ ان تمام کو شفائے کلی، شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر